اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصباح ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام از دا پاتھ میں۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم پارہ نمبر 16 کے اہم پوائنٹس کے بارے میں جانیں گے۔ تو پارہ نمبر 16 کے قابل غور و فکر اور قابل عمل نکات یہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واقعات پر صبر نہ کر سکے تو خضر علیہ السلام نے حقیقت واضح کر دی۔ بہت سے کام ہمیں مصیبت یا ظلم لگتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ چھوٹی مصیبت کے ذریعے بڑی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ والدین نیک ہوں تو اولاد تک نیکی کا اثر جاتا ہے۔ اللہ صالح آدمی کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ ذوالقرنین وسائل سے مالا مال بادشاہ عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوئے، مختلف مہمات کے دوران بندوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کرتا رہا۔ یاجوج ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے تانبا پگھلا کر مضبوط دیوار بنائی۔ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہیں جو صرف دنیا کے لیے جیتے مرتے ہیں اور رب کی ملاقات کا خیال نہیں۔ ان کے اعمال کو قیامت کے دن کچھ وزن نہیں دیا جائے گا۔ اعلیٰ جنت ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خاص انعام جنت الفردوس ہے۔ رب کے کلمات لامحدود ہیں، لکھنے کے لیے تمام سمندروں جتنی سیاہی مل جائے تب بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں پر امید ہو کر اللہ سے ایسا وارث مانگا جس سے رب راضی ہو۔ یحییٰ سمجھدار، رحم دل، پاکیزہ، متقی اور فرما بردار تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن خاتون اللہ کی نظر کر دینے کی وجہ سے ہیکل میں عبادت کرتی رہتی تھی۔ بڑے امتحان کے ذریعے آزمائی گئی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا صالح بچہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں بول کر ماں کی برات کی۔ قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے جب موت کو ذبح کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صفت سچی زندگی والا ہی سچ بول سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شرک سے بچانے کے لیے محبت سے سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور نکل جانے کو کہا تو سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے پورے یقین سے پکارتے چلے گئے۔ ایک پر اطاعت کی وجہ سے انعام اور دوسرے پر نمازوں کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے جہنم کی وعید ہوئی۔ ہر ایک کو جہنم پہ بنے پل صراط سے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہے۔ رحمان کے مہمان متقی ہوں گے۔ اہل دنیا کی نہیں، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ توئی کے مقدس وادی میں یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ مختلف امتحانوں سے گزر کر خاص رنگ میں ڈھال کر اللہ اپنے کام کو بناتا ہے۔ فرعون کے پاس جاتے ہوئے بھی نرمی سے بات کرنی ہے، شاید کہ نصیحت قبول کر لے۔ اللہ کے بارے میں کسی قسم کے جھوٹ گھڑنے والا ناکام ہوگا۔ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا۔ دنیا کی ترقی اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، نافرمانی کے ساتھ کوئی نہیں بچ سکتا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم و ارادہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم میں اضافہ مانگنے کو کہا، ربی زدنی علما۔ دنیا میں تنگ زندگی اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سارے پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔